وہ لڑکیاں جو ایک نامحرم کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہیں، اپنے ماں باپ کی برسوں کی کمائی عزت پامال کر دیتی ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ان کے اس فیصلے کے بعد ان کے ماں باپ کی زندگی کیسی ہوگی۔ اگر گھر میں ان کی چھوٹی بہنیں ہیں تو ان کی زندگی کیسی ہوگی، ان پہ کیا اثر پڑے گا۔ ان کے ماں باپ ساری زندگی شرمندہ نگاہوں کے ساتھ لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے۔ آپ کے اس عمل کے بعد ان کی تربیت پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، ان کی تربیت کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، اسپیشلی اپنی ماں کے ساتھ۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کے کتنے لاڈ اٹھائے ہوں گے، کتنے نخروں سے آپ کو پالا ہوگا، اور آپ ایک شخص کے لیے جس کے ساتھ محض ایک جذباتی لگاؤ ہے، آپ اپنے ان ماں باپ کی فکر نہیں کرتی، آپ ان ماں باپ کی عزت کی طرف نہیں دیکھتی، آپ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے لیے ذلت خرید لیتی ہیں۔ یقین کریں، میں نے ایسی پسند کی بہت شادیاں دیکھی ہیں جس میں لڑکے لڑکی نے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر گھر سے بھاگ کر شادی کی۔ 1-1.5 سال تو اچھا گزر جاتا ہے محبت میں، ہوس میں، لیکن اس کے بعد وہی لڑکا جس کی خاطر اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کیا تھا، اپنی ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں کی تھی، وہی لڑکا اس کو اس کے کردار کو لے کے تانے دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم میرے ساتھ بھاگ سکتی ہو تو کسی اور کے ساتھ بھی بھاگ سکتی ہو، تمہارا کریکٹر ہی ایسا ہے، تم ایک کریکٹر لیس لڑکی ہو۔ ساری زندگی وہ لڑکی کسی کا اعتماد نہیں حاصل کر سکتی۔ وہ شوہر جو بڑے چاؤ سے، پیار سے، لاڈ محبت سے دعوے کر کے اس کو اس کے ماں باپ کے گھر سے بھگا کر لایا ہوتا ہے، وہیں اس کو تانے دے رہا ہوتا ہے، اسی نے صبح شام اس کا جینا حرام کر رکھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں مرد کی غلطیوں کو تو فراموش کر دیا جاتا ہے، لیکن عورت کی غلطی ساری زندگی گنوائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں مرد تو مرد ہے، عورت کو کردار کا پکا ہونا چاہیے، عورت کا کردار مشکوک نہیں ہونا چاہیے، عورت کو تو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ لڑکی ساری زندگی اپنے شوہر کے ہاتھوں، اپنے سسرال والوں کے ہاتھوں اور اپنے معاشرے کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہتی ہے۔ ہمیشہ اس کو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا خطاب دیا جاتا ہے۔ آگے اس کے بچے ہو جائیں، اس کے بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی زندگی اس کی ڈسکس کی جاتی ہے۔ ذرا سی لڑائی پہ، نوک جھوک پہ اس کے بچوں کے سامنے اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تم ان کی پرورش کیا کرو گی، تم نے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، تمہاری ماں نے تمہاری اچھی تربیت نہیں کی، تم ان کی اچھی تربیت کیا کرو گی۔ سوچیں، آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کی زندگی، آپ کے ماں باپ کی زندگی، آپ کی اولاد کی زندگی بچا سکتا ہے۔ آپ کا ایک غلط فیصلہ یہ سب چیزیں تباہ کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا مت بننے دیں۔ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے بہتر سے بہترین کا انتخاب کریں گے۔ اپنے ماں باپ کی پسند پہ اعتماد کریں۔ ماں باپ کا بس چلے تو پوری دنیا کی خوشیاں لا کے اپنی اولاد کے قدموں میں نچھاور کر دیں۔ وہ ماں باپ کیسے کسی کے لیے غلط انتخاب کر سکتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وقتی جذبات، وقتی لگاؤ کو محبت نہ سمجھیں۔ اصل محبت نکاح کی شکل میں جو آپ کی زندگی میں آتی ہے وہ اصل محبت ہوتی ہے۔ اپنی محبت کو، اپنی عزت کو اپنے شوہر کے لیے بچا کے رکھیں، آپ کا اللہ بھی آپ سے خوش ہو۔ بے شک اسلام آپ کو پسند کی شادی کا حق دیتا ہے۔ آپ کو جو کوئی پسند ہے اپنے ماں باپ سے اس کا اظہار کریں، اور ماں باپ سے بھی یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے، بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، مد نظر رکھیں ان کی پسند ناپسند کو، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اگر ان کی پسند غلط ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی اولاد کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اپنی اولاد کو اس پہ کنونس کریں، ان کو اچھے برے کا فرق بتائیں۔ اس کے باوجود اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پسند پر ہی برقرار رہیں،
تو ان کی پسند کا خیال رکھیں، تاکہ نہ آپ کو شرمندگی ہو بعد میں، نہ آپ کی زندگی جہنم بنے، نہ آپ کی اولاد کی زندگی جہنم بنے، نہ آنے والی نسلیں خراب ہوں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ماں باپ کی ہٹ درمی کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ وہ ماں باپ بھی ساری زندگی پچھتاتے ہیں، وہ اولادیں بھی ساری زندگی پچھتاتی ہیں، حاصل کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔